بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا جانیں کہ حضرت ام سلمہ کون ہیں؟ ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشک سردار تھا اور وہ دنیا عرب کا ایک بڑا معروف سخی تھا۔ لوگ اسے مسافروں کا زادِ راہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ قافلے جب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زادِ راہ لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ سب کے اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چہار سو پھیل گئی۔ قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانیں بھی لرز جائیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، نہ ان کی طبیعت میں کوئی عزم حلال پیدا ہوا اور نہ ہی یہ کسی تردد کا شکار ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ ان مہاجرین میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاوند اپنا معزز گھرانہ اور عالی شان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ باوجود یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی، پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی کہ جب وہ مرکز نزول وحی مکہ معظمہ بچشم خود دیکھیں گے اور منبع ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگیں کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ قریش کی جانب سے اظہار آسانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی اور ان میں چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عزم کر لیا اور کشاں کشاں مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان واپس آنے والوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا شوہر بھی تھا، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس اندھوناک صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو مہاجرین کے پہلے قافلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کا شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہاں مشکلات کی یہ کہانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ جب اور جس طرح آپ اپنی آپ بیتی وہ خود عمدہ پیرائے میں بیان کر سکتی ہیں، کوئی دوسرا اتنے اچھے اسلوب میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ میرا ننھا بیٹا
सलमा मेरी गोद में था। उन्होंने ऊंट की नकेल पकड़कर सीधा चलना शुरू कर दिया। अभी हम मक्का मुअज़्ज़मा की हदूद से निकलने न पाए थे कि मेरी कौम बनु मखजूम के चंद अफराद ने हमें देख लिया और उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। उन्होंने अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुमने अपनी मर्जी को हम पर तरजीह दे ही ली है तो इस औरत को अपने हमरा क्यों ले जा रहे हो? ये हमारी बेटी है, हम इसे तेरे साथ किसी दूसरे मुल्क जाने की कतन इजाजत नहीं देंगे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर मुझे उनके हाथ से छीन लिया। जब मेरे सरताज शोर की कौम बनु असद ने यह मंजर देखा कि मुझे और मेरे बेटे को छीन कर लिए जा रहे हैं तो वो गजबनाक हो गए। उन्होंने अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे कबीले की इस औरत के पास ये बच्चा नहीं रहने देंगे। तुम इसे हमारे कबीले के मर्द से ज़बरदस्ती छीन कर ले जा रहे हो। ये हमारा बेटा है, इस पर हमारा ही हक है। फिर वो मेरे बेटे को मुझसे छीन कर अपने साथ ले गए। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमारा शराजा बिखर गया। शोहर मदीना रवाना हो गया। बेटे को बनु अब्दुल असद अपने साथ ले गए और मेरी कौम मुझे बनु मखजूम ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया। हमारे दरमियान पल भर में जुदाई डाल दी गई। मैं इन रूह फरसाद सदमात को बर्दाश्त करने के लिए तन्हा रह गई। मैं गम गलत करने के लिए हर सुबह इस मकाम पर जाती जहां जुदाई का ये वाक़या पेश आया। मैं वहां बैठकर दिन भर रोती रहती और शाम के वक्त घर वापस आ जाती। तकरीबन 1 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। मैं एक दिन वहां बैठी रो रही थी कि मेरे एक चचाजाद भाई ने मेरे पास से गुजरा। मेरा ये हाल देखकर उससे मुझ पर रहम आया और उस वक्त जाकर मेरी कौम के बड़ों से कहा कि तुम इस मस्कीन औरत को क्यों तड़पा रहे हो? क्या तुम इसकी हालत नहीं देख रहे कि ये अपने शोहर और बेटे के गम में किस कदर बेचैन है? आखिर उसे सताने से तुम्हें क्या मिलेगा? इस बेचारी को छोड़ दो। इसकी ये बातें सुनकर इनके दिल नरम हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी तरफ से इजाज़त है, अगर तुम चाहो तो अपने खामद के पास जा सकती हो। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो मदीने चली जाऊं और मेरा लख्ते जिगर बनु असद के पास ही रहे। तुम ही बताओ, मेरे गम की आग कैसे बुझेगी? मेरी आंखों के आंसू कैसे खुश्क होंगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती कि अपने शोहर के पास मदीने चली जाऊं और अपने नन्हे बेटे को मक्का ही में रहने दूं और इसके मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम ही ना हो। मुझे इस गम में मुब्तला देखकर कुछ लोगों के दिल में नरमी पैदा हो गई और बनु असद इस सिलसिले में बात की तो वो भी राजी हो गए और उन्होंने मुझे मेरा बेटा वापस दे दिया। नाज़रीन, मैंने इसके बाद हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि अब मुझे फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए कि कहीं कोई और रुकावट पैदा ना हो जाए। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की, बेटा गोद में लिया, ऊंट पर सवार हुई और सूए मदीना के लिए चल पड़ी। मखलूक़ खुदा में बेटे के अलावा कोई भी मेरे साथ न था। जब मैं मकाम तनईम पर पहुंची तो वहाँ उस्मान बिन तलहा मिले। उन्होंने कहा, ऐ ज़ादे मुसाफिर की बेटी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मदीना मुनव्वरा अपने खामद के पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा, क्या इस सफ़र में तुम्हारे साथ कोई नहीं? मैंने कहा, बखुदा मेरे साथ अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं। अल्लाह की कसम, अब मैं तुम्हें मदीने पहुँचा कर वापस आऊँगा। फिर उसने ऊँट की नकेल पकड़ी और आगे चल दिए। अल्लाह की कसम, मैंने अरब में इससे ज़्यादा नेक दिल और शरीफ इंसान नहीं देखा। जब ये एक मंजिल तय कर लेते तो मेरे ऊंट को बिठा देते, फिर दूर हट जाते। जब मैं नीचे उतर जाती तो वो ऊंट पर से होदज उतार देते और उसे किसी दरख्त के साथ बांध देते। फिर वो खुद किसी दूसरे दरख्त के साए में लेट जाते। जब रवानगी का वक्त होता तो मेरी ऊंट को तैयार करके मेरे पास ले आते। जब मैं ऊंट पर सवार हो जाती तो वो उसकी नकेल पकड़कर चल देते। वो हर रोज़ इसी तरह मेरे साथ हुस्ने सलूक से पेश आते, यहाँ तक कि हम मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। जब बनु उमरू बिन औफ की बस्ती नजर आई तो उन्होंने मुझे कहा, आपका खामद इस बस्ती में राइश पजीर है, अल्लाह ताला की बरकत से इसमें चली जाइए। ये कहा और हमें वहाँ छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा वापस लौट गए। ये मुंतशिर घराना
بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بے شمار واقعات پلک چپکنے میں گزرنے لگے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مصائب کا بھی سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس معرکے میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔ علاج کرنے سے بظاہر تو وہ مندمل ہو گیا، لیکن اندر سے زخم کچا رہ گیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ کافی عرصے تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم، اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ اور منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار انہوں نے یہ دعا اور یہ کلمات مکمل کر لیے۔ حضرت ام سلمہ کو پیش آنے والے اس حادثے پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 3 معروضات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں عیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے غسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری یہ عادت کافور ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے، اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں
اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے میں تو پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نیب البدل عطا کر دیا، اور بلکہ اس سے بھی بہتر نیب البدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ جنت میں روشن کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔